بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پختونخوا ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ افغانستان سے متعلق ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہ افغانستان پر ایک اسپیشل پروگرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ میں حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کچھ ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جس سے اب افغانستان پہ پروگرام جو ہے نا اب وہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو افغانستان میں یعنی امریکہ میں جو نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد جو ایک سینیرو بنتا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو مستقبل کا سینیرو ہے وہ کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ ہم آج بات کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال دوحہ میں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا تو اس کے بعد ایک توقع کی جا رہی تھی کہ اگر امریکہ اور طالبان آپس میں بیٹھ کے معاملات حل کر سکتے ہیں تو جو افغان ہیں ان کے درمیان بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ بین الافغان مذاکرات کے دوحہ میں کئی دور ہوئے، تقریباً 6-7 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس میں ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ صرف اتنا ہوا ہے کہ ان 6-7 مہینوں میں فریقین نے یعنی افغان حکومت اور طالبان نے مذاکرات کے ایجنڈے پہ اتفاق کر لیا ہے، لیکن اب بھی ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال موجود ہے۔ اور اس دوران امریکہ میں حکومت تبدیل ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ، جس کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ ان کا جھکاؤ طالبان کی طرف زیادہ تھا، ان کو انتخابات میں شکست ہوئی اور ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن انہوں نے حلف اٹھا کر ابھی کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ تو جو اب امریکہ کے نئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جیک سلیوان، انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو دوحہ میں امن معاہدہ ہوا ہے حکومت یعنی امریکی حکومت اس کا دوبارہ سے جائزہ لے گا۔ تو یہ جو بیان اس نے دیا ہے یہ انہوں نے جو اپنا ہم منصب ہے افغانستان میں محب اللہ صاحب، اس کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں بات کی ہے، اور دونوں جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے امریکہ کے اور جو افغانستان کے، انہوں نے 3 باتوں پہ اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو دوحہ امن معاہدے کے تحت طالبان نے جو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جو پرتشدد تنظیمیں ہیں ان سے اپنا تعلق ختم کریں گے، تو اس پہ کتنا کام ہوا ہے، اور جو تشدد کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ ریڈکشن آف وائلنس یا تشدد میں کمی جو طالبان نے وعدہ کیا تھا اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے۔ اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے کے ان کو انگیج کیا جائے اور بامانی مذاکرات کیے جائیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو امریکی حکومت کی طرف سے یہ جو نیا بیان سامنے آیا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے نا وہ اس کو ریویو کریں گے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور جو مستقبل کا منظرنامہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے آج جو ہے اپنے پروگرام میں 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے پہلے مہمان جناب سمیع یوسفزئی صاحب ہیں، سینئر افغان صحافی ہے، افغانستان اور طالبان پہ ان کی گہری نظر ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد صاحب ہیں، دفاعی امور کی تجزیہ نگار ہیں، افغانستان میں ڈیفنس اٹیچی بھی رہے ہیں۔ یہ دونوں مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے، اور جبکہ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہے پشاور یونیورسٹی میں۔ یہ حال ہی میں امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے ہیں، تو انہیں امریکی سیاست کے بارے میں بھی جو ہے نا تھوڑا بہت معلومات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے شروع میں کہا بھی کہ جو نئے سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جیک سلیوان، ان کا جو بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو امن معاہدہ دوحہ میں ہوا تھا وہ ان کو دوبارہ ریویو کریں گے۔ تو اس سے مطلب ریویو کرنے سے اب انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا ہے، لیکن یہ اس سے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جو امن کا عمل ہے یہ دوبارہ ریورس ہو سکتا ہے، یا وہ اس میں مزید جو ہے نا ایکسٹینشن آ سکتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے رفعت صاحب، پہلے تو شکریہ آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جس کو یا ہم جس کو چھوٹی سی بات جیک سلوان کی جو بات لے رہے ہیں وہ چھوٹی نہیں ہے. جس طرح کہ خدشہ تھا کہ اس ریجن میں امریکن انتخابات کے بعد کوئی بڑی تبدیلی نظر آ رہی تھی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی لوگ مطمئن نہیں تھے. تھوڑا سا کانٹیکس ضروری ہے اس کے لیے. میں گزشتہ 30-40 سال میں نہیں جاؤں گا کہ جہاں پہ اس خطے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ ہم بات کریں گے اس پہ بعد میں. لیکن یہ 4 سال جو گزشتہ تھے، جو ریپبلکن کے 4 سال تھے، جس میں ٹرمپ کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ اس نے جس طرح اس خطے میں اپنی پالیسیز ایکسٹینڈ کی، وہ امریکہ میں بھی ایک سرپرائز کچھ اداروں کے لیے تھا، یا مطلب لوگوں کے لیے بھی سرپرائز تھا. اور اس کی بات، اس کو ہم یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ بنیادی طور پہ کہہ بھی یہی رہا تھا کہ میری پرائورٹیز ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں، میرے لوگ ہیں، میرے ٹیکس پیئر کی منی ہیں، اس لیے میں باہر جو ہے نا وہ ملٹرائزیشن زیادہ نہیں ایکسٹینڈ کروں گا. تو وہ تو سمجھ آ رہی تھی. لیکن اس ریجن میں جس طرح کا کانفلکٹ چلا آ رہا ہے، وہ آپ بغیر ہوم ورک کے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. مجھے جہاں تک لگا ان 4 سالوں میں جو ٹرمپ کی پالیسیز تھی وہ بڑی آوارہ قسم کی اور آزاد منش پالیسیز تھی. میں اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے، ٹرمپ پہ یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ ان کا جھکاؤ طالبان کی طرف زیادہ تھا. آ رہے ہیں اس بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ خود بھی بڑا ریٹروگریسو اور بڑا ایتھارٹیرین اور اس کے ساتھ ساتھ پاپولسٹ لیڈر تھا. اور اس کو یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات، یہ نہیں تھا کہ طالبات ان کو پسند تھے، لیکن ایک انتخابی آواز اس کے طور پہ بھی کہ وہ انتخابات میں اس کو ایز اے سکسیس پیش کریں. خیر وہ بات کی بات ہے. لیکن بات اب ایشو یہ بنا کہ جب طالبان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے، ہمیں یقین نہیں تھا کہ اس طرح جو ہے نا امریکن بیک اپ کر جائیں گے، وہ کہیں گے ریورس کر جائیں گے، اور یہ انتخابات جو ہے نا ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے گا جس طرح کا ہوا کہ وہ نکل جائیں گے اس ریجن سے. لیکن اس پہ ہم نے پینٹاگون اور واشنگٹن کے درمیان یا وائٹ ہاؤس کے درمیان، یعنی پالیٹکس اور ملٹری، ان کے درمیان ہم نے دیکھا کہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ حقیقت ہے کہ میں نے کہا کہ ٹرمپ کی اپنی جو پالیسیز ہیں وہ بڑا کوئی ہوم ورک کیے بغیر، تو ایک تھوڑا سا تشویش تھی اس حوالے سے. اور جب یہ تبدیلی آئی اس وقت بھی افغان حکومت بھی اس مخمصے میں تھی. آپ دیکھیں نا طالبان کے ساتھ کتنا انہوں نے کوشش کی، کبھی قیدی نہیں رہا کر رہے طالبان، پھر دوبارہ ٹرمپ کو کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے قیدی رہا کریں. تو یہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ جو ہے نا جب تک وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، تب تک جو افغانستان میں امریکن کی جو پالیسیز ہیں وہ سٹیبل نہیں رہے گی. اور یہ ہم نے ابھی دیکھا. آپ کی بات کی طرف آتی ہوئی کہ جیک سلوان نے ابھی جو انڈیا دیا ہے، یہ جیک سلوان سے مجھے زیادہ لگ رہا ہے کہ افغان حکومت پریشان ہے اس میں، اور وہ ابھی سے ایک بڑی پرویکٹیو قسم کی پالیسیز لے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ طالبان کو سرنڈر کر لیں گے اس طرح جس طرح کہ ٹرمپ کے دور میں ہمیں لگ رہا تھا، کیونکہ ٹرمپ فورس کر رہا تھا افغان حکومت کو کہ مذاکرات کرے طالبان کے ساتھ. اب ریورس ہونے، مجھے لگ رہا ہے کہ ریورس ہونے جائے گا. افغان حکومت نے اس بات کا بڑا خیر مقدم کیا ہے، بلکہ ڈاکٹر اشرف غنی نے اس پہ اپنا ایک بیان بھی جاری کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اس بیان سے افغان حکومت نے کچھ سکھ کا سانس لیا ہوگا، کیونکہ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے جو امن معاہدہ ہوا اس میں بھی دوحہ میں، اس میں بھی افغان حکومت کو بالکل سائڈ پہ رکھا گیا. تو یہ بلکہ اب تو بہت سارے جو ہے نا اس طرح کے، یہ کچھ دن پہلے جو ڈاکٹر اشرف غنی کے بھائی ہے، انہوں نے خیبر نیوز سے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ان کو دیا تھا. اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخری ٹائم پہ جو زلمے خلیلزاد جو امریکی نمائندے ہیں، انہوں نے تو بالکل یعنی ایسی کوشش کی تھی کہ افغان حکومت کو جو ہے نا وہ توڑ دیں، ان کو ختم کر دیں، اور کسی طرح جو ہے نا طالبان کی طرف مطلب ان کا جھکاؤ زیادہ تھا. تو انہوں نے تو بالکل اس افغان حکومت نے سکھ کا سانس لیا ہے. لیکن اب اس میں کافی ساری پیچیدگیاں بھی ہیں. یہ جو ٹائم فریم تھا کہ 14 مہینے کے اندر امریکی افواج جو ہے وہ انخلا کرے گا، اس میں ابھی 11 مہینے تو گزر چکے ہیں، تو ابھی رہتے ہیں 3 مہینے. تو 3 مہینوں میں کیا یہ ممکن ہوگا کہ یہ جو 3000 یا 2500 امریکن فورسز ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ جو ہے نا نیٹو فورسز ہے تقریباً کوئی 8000، یہ اور کیا یہ طالبان مان بھی لیں گے کہ نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح ممکن وہ ہو سکے گا جو ٹرمپ سوچ رہا تھا یا جو ریپبلکن سوچ رہے تھے یا ریپبلکن ایڈمنسٹریشن نے جو افغانستان کے ساتھ جو پالیسی اپنائی وہ اس طرح نہیں ہوگی، پہلی بات. لیکن 2 باتیں اس میں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ابھی جو بائیڈن نے کچھ دنوں پہلے جو ہے نا اپنا وہ لیا ہے، حلف لیا ہے، اور اس کے بعد ہی جیک سلوان کا
اس بات پہ افغانستان حکومت کے ساتھ بات کرنا اور یہ اندیا دینا کہ شاید جو ریورس ہو یہ پالیسی، یا شاید ایسا ہو کہ ہم اس کو اس طرح نہ لیں جس طرح کہ ٹرمپ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امریکن پالیسی میں امریکن جو اسٹیٹسمین ہیں یا آفیشلز ہیں، ان کی طرف سے چھوٹا اشارہ بھی کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح کہ وہ پہلے ہوتی رہی ہیں 4 سالوں میں۔ دوسری بات امریکن کی اپنی طرف سے ہے، مثال بائیڈن کی بات ہے۔ دیکھو بائیڈن اور ٹرمپ 2 ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہیں آبویسلی، لیکن بائیڈن کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ بائیڈن 1973 سے پالیٹکس میں ہے، کافی دفعہ 6-7 دفعہ وہ سینیٹر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اوباما کے ساتھ وہ جو ہے نا وائس پریزیڈنٹ رہا ہے، کافی اس کا ایک بڑا ایکسپوجر ہے۔ اس پورے عہد میں اگر آپ دیکھیں تو بائیڈن ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑا ایک آفیشیل قسم کا، ایک ڈپلومیٹک قسم کا انسان ہے، اور اس کا جھکاؤ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کی طرف ہوگا۔ ٹرمپ ڈیفرنٹ تھا، بائیڈن جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گے کہ جس میں پینٹاگون کی مرضی نہ ہو یا امریکن ملٹری کی جو ہے نا وہ تائید اس کو حاصل نہ ہو۔ تو اس پہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ان 2 وجوہات کی بنیاد پر کہ ایک تو اس موقع پر افغان حکومت کا پرو ایکٹیو سٹیپ لینا اور بائیڈن حکومت کو اپروچ کرنا کہ ہمارا کیا ہوگا اس میں، دوسری طرف بائیڈن کی جو اپنی پرسنالٹی ہے یا اس کا پولیٹیکل عمل دخل ہے وہ اس طرح ہے کہ میرے خیال میں جو ٹرمپ نے معاہدہ کیا ہے طالبان کے ساتھ وہ میرے اپنے اندازے میں ضرور ریویو ہوگا۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بریگیڈیئر سعد محمد صاحب موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر سید عرفان اشرف بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو شروع میں نے جو ایک تجزیہ دیا کہ جو ایک ٹائم فریم تھا وہ جو 14 مہینے میں امریکی افواج نے وہاں سے انخلا کرنا تھا، اس میں 11 مہینے تو اب گزر چکے ہیں، تو رہتے ہیں ابھی 3 مہینے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ 3 مہینوں میں یہ ممکن ہو جائے گا یا یہ مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گا؟ میرے خیال میں اگر ٹرمپ صاحب بھی جو انہوں نے یہ انخلا کا پروگرام بنایا ہوا تھا وہ زیادہ تر اس کا جو مقصد تھا وہ انتخاب میں اپنے پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا تھا کہ وہ امریکی عوام کو بتا دے کہ جی میں جنگوں میں سے امریکی افواج کو باہر نکال رہا ہوں، اور یہ سب سے جو طویل جنگ ہے افغانستان میں اس کو تو میں نے ختم کرنا ہے۔ کیونکہ ابھی وہ نہیں ہوا، ٹرمپ صاحب آئے بھی نہیں، اور اگر ٹرمپ صاحب آتے بھی تو تب بھی میرے خیال میں مکمل انخلا جو ہے وہ کوئی بھی اس کی اجازت نہ دیتا، خاص کر امریکہ کی جو مفادات ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں کہ افغانستان میں کم از کم ایک ایسی صورتحال ہو کہ جس میں لڑائی جھگڑا اور یہ تشدد یہ ختم ہو جائے، اور جو سسٹم انہوں نے وہاں پر لگایا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی شکل میں قائم رہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں اس خطے کے کسی ملک کی مفاد میں یہ نہیں ہے کہ ایک جس کو وہ پریسیپٹس وڈرال کہتے ہیں کہ سڈنلی آپ سارے ٹروپس نکال دیں، گراؤنڈ سچویشن کو دیکھ بغیر آپ ٹروپس نکال دیں، ایک خلا پیدا کر لیں۔ اور میں آپ کو لے جاتا ہوں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، فروری 1989 کی بات ہے کہ جب روسی انخلا ہو گیا، آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ کیسے خانہ جنگی ہوئی اور 12-13 سال جو ہے نا افغانستان میں کیا حالات رہے۔ تو ابھی بھی میرے خیال میں ہم سب کو پتا ہے کہ اگر اس طرح کا وڈرال ہوا، ایک خلا پیدا ہوا افغانستان میں، تو ایک خانہ جنگی ایسی چھڑے گی کہ جس کے اثرات پورے اس خطے کے اوپر ہوں گے، بلکہ دنیا کے اوپر اس کے بڑے منفی اثرات جو ہے ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی جب بائیڈن انتظامیہ آئی ہے، اگر آپ نے ان کے بیانات وغیرہ دیکھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ذرا دیکھیں گے کہ یہ کیا معاہدے ہوئے تھے، کیا شرائط تھی، اور میرے خیال میں میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر وڈرال ہوئے تو وہ کنڈیشن بیسڈ ہوگا، وہ چند کنڈیشنز ہوں گی جو طالبان اس کو پورا کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وڈرال ممکن ہوگا۔ تو بریگیڈیئر صاحب، یہ آپ کی بات
سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 3 مہینوں میں یہ جو ہے نا انخلا ہو جائے، لیکن پھر اس میں یہ بھی سوال ہے کہ جو طالبان ہے وہ تو مطلب وہ اس طرح اندھی بھی دیتے رہے ہیں، وہ تو اس بات پہ بالکل قائم ہے کہ 14 مہینے کے اندر جو ہے نا امریکیوں نے یہاں سے جانا ہے، تو وہ معاہدہ بھی اس بات پہ ہوا تھا، تو پھر وہ طالبان اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ یہ تو پھر مطلب مزید ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حالات پھر عدم استحکام کی طرف یا لڑائی کی طرف اور فل اسکیل وار کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل مطلب ہے کہ اس کا ایک خطرہ موجود ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ طالبان اگر اس کو دیکھتے ہیں، جو امریکی پوزیشن ہے، جو میں ان کی وکالت تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن امریکن پوزیشن یہ ہے کہ جو طالبان کے ساتھ ان کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، مفاہمت ہوئی تھی، اس میں یہ بھی شامل تھا کہ تشدد میں افغانستان میں کمی آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی تشدد میں بھی کمی نہیں آئی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رشتے ناطے جو ہیں وہ جو بین المللی تشدد کیا نام ہے یہ وہ ہیں دہشت گرد گروپ ہے جیسے القاعدہ ہو گیا، اس کے ساتھ تعلقات وغیرہ منقطع کرنے ہیں، وہ تو امریکہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ ابھی تک وہ شرط جو ہے وہ طالبان نے پوری نہیں کی ہے۔ تو مطلب ہے کہ امریکہ کو بھی شکایت ہے، ابھی وہ جائز شکایت ہے یا جائز نہیں ہے اس کی پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کی طرف سے یہ آ گیا ہے کہ جی جو طالبان کی سائڈ ہے انہوں نے بھی اپنے باتوں پہ مکمل جو ہے عمل درآمد نہیں کیا، اس لیے ہم پر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بھی مکمل عمل درآمد کریں۔ ابھی اس میں یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک طرف آپ نے اشارہ کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ تھوڑے سے اپنے پوزیشن میں لچک لے کے آئیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں افغانستان میں تشدد میں کمی لائیں، تاکہ بات چیت اور مفاہمت جو اس لیول تشدد جو اس وقت سطح ہے تشدد کی، اس میں آگے نہیں چل سکتا ہے۔ اور اس میں اپنے پاکستان کی بھی جو اسٹیٹڈ پوزیشن آپ نے دیکھی ہے، پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ تشدد میں کمی آنی چاہیے۔ تو اب آپ نے پاکستان کی بات بھی کی، پاکستان یہ بالکل یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کہنے پہ شروع ہوا، اور پاکستان نے اس پہ بڑا ابھی تک جو ہے نا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے بھی جو وزیر خارجہ ہے قریشی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا، طالبان پہ زور دیا کہ وہ جو ہے نا ابھی نئی انتظامیہ کے ساتھ ایسے مطلب کوئی حالات نہ بنے کہ بالکل جو ہے نا وہ پھر سے وہ جنگ کی کیفیت بنے۔ تو ابھی پاکستان کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان تو ویسے بھی جیسے میں نے کہا بھی کہ پہلے بھی اس کا ایک بڑا مثبت رول رہا ہے، تو اس کا مطلب اس حالات میں اب اگر یہ معاملات خراب ہوتے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان، تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مطلب ہے کہ پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی ہے، ابھی اب تمام افغانوں کو اس کے اوپر راضی کرنا کہ جی بالکل آپ سب کو چھوڑ دیں، پاکستان کے لیے ممکنات میں نہیں ہے۔ پاکستان اپنی کوشش کر سکتا ہے، ان کو قائل کر سکتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ کرنا کہ جی ان کے ساتھ بالکل ایسے کنٹرول ہے ہمارا، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ تو یہ ہمارا اوپر ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان ان کے اوپر فشار لا سکتا ہے کہ جو اس وقت تشدد واقعات ہیں افغانستان میں، اور ابھی جب یہ موسم بہار آئے گا اس میں شاید تشدد میں مزید کیا کہتے ہیں اس کو وہ آ جائے، زیادہ ہو جائے یہ پرتشدد واقعات، تو اس سے کیا ہوگا کہ امن کے جو وہ ہے پروسیس ہے اس کو دھچکا پہنچے گا۔ تو میرے خیال میں پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اگر آپ نے پاکستان کے بیانات وغیرہ دیکھے ہیں، اس طرح زلمے خلیلزاد کی پاکستان آمد جو ہے، طالبان کی جو آمد کی، اگر آپ نے ملا برادر وغیرہ کو دیکھا وہ بھی پاکستان میں آئے تھے، تو پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ یہ جو پروسیس ہے قطر کا یہ آگے چلتا جائے، اور اس کے اندر جو جتنے بھی مسائل ہیں اس کو افہام و تفہیم سے اور بات چیت سے حل کیا جائے، نہ کہ میدان جنگ میں اس کا کیا جائے۔ لیکن اس میں ہمیں ایک خیال رکھنا پڑے گا کہ یہاں پر سپوائلرز بہت زیادہ ہیں، خصوصاً افغانستان انتظامیہ میں سپوائلر ہیں، طالبان کے تحریک کے اندر سپوائلرز ہوں گے، اس طرح ہندوستان ایک بہت بڑا سپوائلر ہے۔ تو یہ جو سپوائلرز ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، جو ان کے عزائم ہیں ان کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آپ نے سپوائلرز کی بات کی، بریگیڈیئر صاحب جو ابھی موجودہ انتظامیہ ہے امریکہ میں جو آئی ہے، تو اس میں اس طرح مطلب اطلاعات ہیں کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ انڈین نیشنل جو مطلب انڈین نژاد ہے وہ امریکن، وہ کیبنٹ میں زیادہ ہے، اور ان کی لابی جو ہے نا لگتا ہے کہ مضبوط ہوگی۔ تو کیا اس کے اثرات جو ہے نا یہ جو یہاں پہ افغانستان پہ پڑ سکتے ہیں، وہ کوئی مطلب فورس کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں جو وہ سارے امریکی شہری ہیں اور وہ امریکہ کی مفادات کو مقدم رکھیں گے، نہ کہ ہندوستان کے مفادات مقدم رکھیں گے۔
تو یہ میرے خیال میں اگر آپ نے جو بائیڈن کی انتظامیہ کے جو ان کے بیانات وغیرہ جو ابھی تک آ چکے ہیں اس میں پاکستان کو مثبت کردار انہوں نے اس کو سراہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑے پیمانے کے اوپر اگر ہندوستان کے کچھ شہری جو ہیں، ہندوستانی نژاد شہری جو ہیں امریکہ کے، وہ اتنا یہ اثر ڈال سکے کہ وہ پاکستان جو افغانستان کے امن کو ہے وہ سبوٹاژ کریں گے، کیونکہ وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہاں پر جنگ جو ہے اس کو طول دیا جائے، وہاں پر اس کو جنگ کو جو ہے نا زیادہ پھیلایا جائے۔ امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ جنگ کو محدود کیا جائے، اس کو کم کیا جائے، اور اگر امریکی افواج رہیں بھی تو وہ جنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث نہ ہو۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے تو طالبان کے اوپر وقتاً فوقتاً یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے امریکہ کے ساتھ کہ وہ جو پرتشدد تنظیمیں ہیں خصوصی طور پر القاعدہ، ان سے وہ اپنا جو ہے نا قطع تعلق کریں گے۔ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ UN کی رپورٹیں بھی آتی رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، 2 دن پہلے بھی جو ہے وہ ایک امریکی جو محکمہ خزانہ ہے ان کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے القاعدہ سے اسی طرح کا جو ہے نا اپنا ایک تعلق رکھا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے تو حقانی نیٹ ورک کا نام بھی لیا ہے کہ وہ اب ایک نیا یونٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں القاعدہ کی مدد سے۔ تو کیا یہ اگر اس طرح کے مطلب یہ رپورٹیں اب اس پہ مطلب سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ مسلسل امریکہ کی طرف سے جو ہے نا یہ بلیم لگایا جا رہا ہے، تو اگر ایسے یہ واقعی ایسے حالات ہیں تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا پھر صحیح سمت میں جانے کے امکانات بہت کم ہیں۔ دیکھیں، امکانات میرے خیال میں تو کاشسلی آپٹمسٹک ہوں، احتیاطی طور پہ خوش بین، مطلب ہے کہ اس کا ترجمہ اس طرح میں کر سکتا ہوں، احتیاطی خوش بینی ہے۔ تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاسچرنگ بھی ہوتی ہے تاکہ دوسرے جو آپ کا مخالف ہے اس کے اوپر آپ پریشر ڈال سکیں کہ آپ نے جو یہ اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے قطع تعلق نہیں کیا ہے۔ تو ابھی آیا یہ واقعی ہے کہ طالبان، کیونکہ طالبان ملا عمر کے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو وہ القاعدہ کے اتنے بڑے حامی نہیں تھے، لیکن مجبور تھے کہ چلو یہ ان لوگوں نے ہماری جہاد میں مدد کی ہے تو ان کو رہنے دیں، اور خصوصاً جب مشرقی افریقہ میں انہوں نے وہ ممباسا کے اوپر اور ادھر حملے کیے تھے نیروبی میں، تو اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں ملا عمر صاحب بہت ناراض تھے۔ تو آیا ان کے تعلقات اتنے قریبی ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اس کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس، میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ پاسچرنگ ہو سکتی ہے، ایک فشار ڈالنے کا ایک طریقہ کار امریکہ کا ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر فشار ڈالے رکھیں کہ جی آپ نے تشدد تنظیموں کے ساتھ، اور وہ تنظیمیں جن کے اوپر اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، تاکہ ان کی پوزیشن میں تھوڑی سی نرمی لائی جا سکے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو ویری مچ۔ یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی، میں نے جو بلکہ سوال کیا کہ جو نئی رپورٹ آئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ طالبان کا بھی ایک ورژن آیا ہے، انہوں نے اس رپورٹ کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بس وہ جو 2001-2 میں جب یہ یہاں پہ تھے مطلب القاعدہ کے لوگ، تو اس کے بعد سے وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، یہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں رفت، ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہمارے جتنے بھی دفاعی تجزیہ نگار ہیں، چاہے وہ ملٹری سے ہوں، چاہے وہ میڈیا سے ہوں، پریزنٹرز ہوں، پروفیسرز ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کا زیادہ تر اس خطے میں جو اپروچ ہے تجزیے کا وہ جیو اسٹریٹیجک ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کی یا اپنے اسٹیٹ کے مثبت چیزیں اور دوسری انڈیا سے لے کر افغانستان اور ایران تک منفی چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنا رزق بھی کماتے ہیں اور اپنے تجزیے بھی کرتے ہیں۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جیو اسٹریٹیجک انالیسس ہونا چاہیے، لیکن لانگ ٹرم گول کیا ہے؟
لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں اس ریجن میں وہ لوگ ہیں آن دا گراؤنڈ، وہ لوگ جو وزیرستان سے پھیلے ہوئے ہیں بلوچستان تک. آپ نے 2 صوبوں کی بات کی. لیکن آپ نے جو بات کی نا، میں آ رہا ہوں اس میں مطلب ایسے ٹھیک ہے کچھ ایسے تجزیہ نگار ہوں گے جو حکومتی ورژن بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے نا بڑے امپارشل ہے، ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صاحب یہ سارے دیکھو انکانشیسلی تو پتہ چل جاتا ہے، کانشیسلی تو سارے کوشش کرتے ہیں کہ وہ امپارشل ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی غلط ہے، میں کہتا ہوں یہ ہاف ٹروتھ ہے. یہ ایسا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لانگ ٹرم کو ساتھ لے کے جیو اسٹریٹجک کو دیکھیں. دیکھیں اس ریجن میں نے کہا نا کہ وزیرستان سے لے کر بلوچستان تک، چاہے وہ افغانستان کے 5-6 صوبے ہیں جو ملتے ہیں یا پاکستان کے یہ 2 صوبے ہیں جو بھی بارڈر پہ ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو بھی افغانستان کا ہو چاہے پاکستان کا ہو یا کوئی اور وہ ہو، جو بھی پالیسیز ہیں وہ وار اکانومیز پہ بیسڈ ہیں، وہ ملٹرائزیشن پہ بیسڈ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ انگریزوں کے دور سے اگر آپ دیکھیں آج تک وہ تسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا جیو اسٹریٹجک تجزیہ کریں گے تو آپ پھر ہاف ٹروتھ بیان کریں گے. اور وہ ہاف ٹروتھ کیا ہے کہ اسلام آباد ٹھیک کہہ رہا ہے، کابل غلط کہہ رہا ہے، کابل والے کہہ رہے ہیں کہ کابل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسلام آباد غلط کہہ رہا ہے، اور پھر انڈیا بیچ میں ایک بڑا ویلن آ جائے. میں اس طرح سے سوچتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس ایریا میں جب تک آپ اس وار اکانومی کو پروموٹ کریں گے، بھلے آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کو پروموٹ کریں، بھلے آپ کوشش کریں کہ ہم افغانستان میں لاکھ بار کہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جب آپ یہاں پہ لوگوں کی اکانومی، مثال آپ نے باڑھ لگائی، اتنی بڑی باڑھ ہے، ہماری خواہش ہے کہ اس سے ترخہ گری میں یا اس سے جو ہے نا ٹیررزم میں کمی ہو. ہمیں یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ افغانستان سے لوگ یہاں ٹیررزم کرتے ہیں، باڑھ لگ گئی. لیکن اب تو دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں، میری بات سن، آپ جو بات کر رہے ہیں اب تو ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف ہم چل پڑے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں یہ 40 سال سے یہاں پہ مطلب جنگ ہوتی رہی ہے دونوں خطوں میں، تو اس کے ہمارے اوپر بھی اثرات آتے رہے ہیں، لیکن اب یہ اتنا آسانی سے ممکن نہیں، یہ تو ٹائم لے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا انگریزوں کے دور سے ملٹرائزیشن ہے، یہ ایک جنبش قلم نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اس اکراس دا بارڈر دیکھو دونوں طرف لوگ رہ رہے ہیں، یہاں پہ ان کی اکانومیز ہیں، وہ ایک یہاں پہ وزیرستان کے جو لوگ ہیں ان کی زمینیں اکراس دا بارڈر ہیں، یہ بلوچستان تک یہی سلسلہ ہے. اب آپ اگر ان لوگوں کا خیال نہیں کریں گے، یہ 1-2 لوگ نہیں ہیں، یہ 1 کروڑ سے ان سے زیادہ آبادی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ایک ساتھ اگر جیو اسٹریٹجک ہو، باڑ لگائیں، بالکل یہ ساری چیزیں کریں، لیکن ساتھ ساتھ افغانستان کی حکومت کو اور پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں چھوٹی چھوٹی جو اکانومیز ہیں ان کا خیال رکھے. اس وجہ سے کیا ہوگا کہ طالبان کو مین پاور نہیں ملے گا. وہ جو گروپس جو ملیٹنسی یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں ان کو یہاں سے کچھ لوگ مل رہے ہیں تبھی پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھو کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اس خطے کا جو پاکستانی ہے یا افغانی ہے یا کوئی بھی خطے کا ہو، جب تک اس کو روزگار کے مواقع آپ پرووائڈ نہیں کریں گے، اس کے آئیڈینٹی کا وہ نہیں کریں گے، اس کے آنر کو پروموٹ نہیں کریں گے، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ آپ ملیٹنسی کو یا ٹیررزم کو لانگ ٹرم گول کے ذریعے سے سالو کر سکتے ہیں. اسٹریٹجیکلی بات ہو سکتی ہے جی اسٹریٹجیکلی، لیکن ان میں ملٹریز کا فائدہ ہے، ان میں افغان حکومت کا، یہاں ملٹری جو انڈیا میں لوگ ہیں مودی جیسے لوگ، یہ جو اوپر جو ایلیٹ پالیٹکس ہو رہی ہے ان میں لوگوں کا کہیں پہ ہمیں نشان نہیں مل رہا. اور یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا کہ ہمارے تجزیوں میں بھی لوگ مسنگ ہوتے ہیں. جب تک لوگوں کے لیے لوگوں کو چھٹکارا نہیں دیں گے اس وار اکانومی سے، آپ کے لیے طالبان کریٹ ہوتے رہیں گے آن دا گراؤنڈ. جب تک وہ کریٹ ہوتے رہیں گے، دنیا کے ممالک، آج بائیڈن کی بات ہو رہی ہے، طالبان کو پتہ چلے گا کہ بائیڈن سے ان کو کچھ نہیں مل رہا، وہ رشیا کی طرف چلے جائیں گے. یہی ممالک، یہی گلوبل امپیریل پاورز جو پچھلے ادوار میں جنگیں امپوز کرتے رہے ان ریجنز پر، وہ کہیں نہیں جانے والے، کیونکہ آپ آن دا گراؤنڈ ان کے لیے فارڈر کریٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی، جو افغان صدر ہے ڈاکٹر اشرف غنی، ان کی بائی ہے حشمت غنی، انہوں نے 2 دن پہلے خیبر ٹی وی کے جو مشہور اینکر ہے سید وقاص شاہ صاحب، ان کو ایک انٹرویو دیا تھا، ایک ایکسکلوسیو انٹرویو تھا. اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو امن کا عمل ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ باقی سارے فارن پاورز انوالو ہیں، بلکہ افغانستان کے اندر بھی جو ہے نا کچھ لوگ ہیں جو امن نہیں چاہتے ہیں. تو انہوں نے امریکہ پہ خیر بڑی تنقید کی کہ وہ آخری ٹائم پہ بالکل، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ
کسی طریقے سے جو اشرف غنی ہیں ان کی حکومت کو توڑ دیں اور طالبان کو زیادہ سپیس دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی مسائل تو ہے نا؟ بالکل. دیکھیں افغانستان پہ اگر ٹریڈیشنلی دیکھیں تو پشتون ایک بڑا ڈومیننٹ گروپ رہا ہے, ایک ایتھنیسٹی رہی ہے, نیشنلٹی رہی ہے, اس کی کافی مطلب دیکھیں اقتدار میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. لیکن جب سے ہم نے دیکھا کہ ملٹرائزیشن ہوئی ہے اس ریجن میں 30 40 50 جتنے بھی سال تھے افغان جہاد کے بعد, سو کالڈ جہاد کے بعد, ہم نے دیکھا کہ اس میں اور اتنے گروپ بھی مضبوط ہوئے ہیں پولیٹیکلی, وہ آگے آئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اشرف غنی سے پہلے جو وہ تھے صدر تھے افغانستان کے, کارزئی صاحب, اس دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اندرونی طور پہ افغانستان میں مختلف ایتھنیسٹیز کا یہ چپکلش رہی ہے. مجھے موقع ملا 2-3 دفعہ افغانستان جانے کا, 2003 میں اور 2010 میں. میں نے دیکھا کہ وہاں ہمیں باقاعدہ پہلی دفعہ روڈز پہ ہمیں بتایا جاتا تھا, مثال اگر پشتون ملے تو وہ بتاتے تھے کہ یار یہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں اور دوسری ایتھنیسٹی کے زور جو ہے نا اسرٹ ہو رہے ہیں, ان کا عمل دخل کابل میں زیادہ ہے. لیکن وہ اپنی جگہ میں کہوں گا کہ وہ ہے, بالکل ہے. افغانستان کے اندر بھی سپوائلرز ہیں, جو یہی تو بات ہے کہ وہ ان کی اپنی انٹیگریٹی اور ان کی اپنی جو انٹرسٹ ہیں وہ اس سے منسلک ہیں. لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ لوگ ہیں. افغانستان کے لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں, یہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. بڑے فارورڈ لکنگ, پرو ایکٹیو اور پروگریسو لوگ ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں جتنا جیو اسٹریٹجک پہ ہمارا فوکس ہو, اگر اتنا ہی فوکس ہمارا جیو اکنامک پہ بھی ہو, دونوں مثال افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے, وہ صرف افغانستان نہیں ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لے کر پاکستان تک. اگر ہم اس افغانستان کو صرف ایک اکائی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک چین کے طور پہ لیں اور یہاں پر مثال پاکستان جیو اکنامک جو ہے نا انٹرسٹ اس کو پروموٹ کرے, عام لوگوں کو موقع دے کہ وہ تجارت کر سکیں. یہ تورخم بارڈر ہے, کب سے بند ہے, کس حال میں ہے, اس کا نوٹس لیا جائے, لوگوں کو چانس دیا جائے, روزگار کے مواقع کریٹ کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حالات بدلنے میں اتنی دیر نہیں لگے گی جتنا کہ ہم سوچ رہے ہیں. سوچ اس لیے دیر لگ رہی ہے کہ وہ ساری فوکس ہماری جیو اسٹریٹجک ہے, جو میرے خیال میں بنیادی پرابلم ہے. اچھا, اب کچھ جو امن معاہدہ ہوا تھا, ساری بات اسی کی ہو رہی ہے, کچھ اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. یہ جو معاہدہ ہوا تھا, جیسے میں نے کہا کہ اب اس کی کچھ پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے, جیسے وہ 14 مہینے والا معاملہ ہے, 3 مہینے رہ گئے ہیں, تو اس پہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی. تو اس میں کچھ اور بھی مطالبات تھے, جیسے طالبان کے ان کی بھی ریزرویشنز ہے. ان کو یہ جو ایک تو 5000 قیدی جو پہلے اس میں فیز میں رہا کیے گئے, تو دوسرے فیز میں کچھ 2-3 ہزار اور بھی طالبان کی قیدی تھے, وہ ابھی تک رہا نہیں کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو یو این سینکشن لسٹ میں جو طالبان کمانڈر ان کے نام تھے ان کو ہٹائے جانا تھا, وہ بھی نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا, یہ بھی طالبان کے بڑے ویلڈ مطالبات ہیں. میرے خیال میں جب سے طالبان کے ساتھ القاعدہ کے 2-3 لوگ مارے گئے ہیں, جب سے میرے خیال میں امریکن جو اسٹریٹجک جو پالیسی میکرز ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ افغانستان میں طالبان کے ریلیشنز القاعدہ کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ طالبان نے ان کو کہا تھا کہ کوئی ریلیشنز نہیں ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے, اس سے اندازہ ہوگا. دوسری, جیسے ہم نے کہا کہ اس تبدیلی کے بعد وہ چیز اس طرح نہیں رہے گی جتنا ابھی ساتھ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ طالبان وائلنس میں بھی اس طرح نظر نہیں آ رہا کہ کمی لانے کے لیے جو ہے نا وہ, کیونکہ ان کے ہاتھ میں وائلنس ہی کا ہتھیار ہے جس کو وہ یوز کر رہے ہیں. یہ ایسے ڈیولپمنٹس ہیں, یہ ایسی بدقسمتی سی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر میرے خیال میں آگے جو فیوچر ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم جو ٹرمپ کے دور میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میرے خیال میں جو اس ریجن کا فیوچر جو ریوائیو ہونے جا رہا ہے اس میں تشدد پھر سے ایک دوبارہ جو ہے نا وہ جگہ لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو اوباما اس ریجن میں اگر دیکھیں 2008 سے جتنا بھی 2017 تک یا جتنا, یعنی زیادہ تر اوباما کے دور میں اس ریجن میں وائلنس بہت زیادہ پروموٹ ہوا ہے. ڈرون سٹرائکس بہت بڑے ہیں, اس کے علاوہ اس پوری ریجن میں آپریشنز اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسیکوینسز تھے, کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز تھے, وہ اوباما کے دور میں اچھا خاصا. اوباما کے دور میں ملٹری بڑی ہے افغانستان میں. ان چیزوں کو اگر آپ صرف اوباما سے نتھی کر لیں تو یہ میرا خیال میں ہاف بیکڈ اپروچ ہوگا. بائیڈن اس کے ساتھ زیادہ طور پر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بائیڈن کی رضا یا صلاح اس میں شامل نہیں ہوگی. اگر افغانستان میں فوج بھیجنا ہے یا ڈرونز پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں اسٹرائک کرنی ہے تو صلاح اس کی ضرور ہوگی. میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر بائیڈن جو ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ
پینٹاگون اور جو وائٹ ہاؤس ہے ان دونوں کی مشترکہ پالیسیز ہوں گی. بیک میں ہم نے دیکھا ہے ریپبلک ہمیشہ ایگریسو ہوتے ہیں, وہ ملٹرائزیشن کی طرف جاتے ہیں, وہ جیو اسٹریٹجک پالیسیز کی طرف جاتے ہیں, اور جنگیں ریپبلکن سے زیادہ ڈیموکریٹس کے دور میں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے تھوڑا سا ہمیں خدشہ ہے کہ اگر اس ایریا کی جیو اسٹریٹجک سچویشن کو لانگ ٹرم بنیادوں پہ نہ لیا گیا اور چیزوں کو جو ہے نا ہوم ورک کے ساتھ نہیں لیا گیا تو ہمیں خطرہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وائلنس میں زیادتی ہوگی. اس وقت سمیع یوسفزئی صاحب ٹیلی فون پر موجود ہیں, ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے. سمیع یوسفزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, وہ موجود ہیں. تو ہم نے کافی مطلب سوالات بھی کیے. آپ یہ جو ابھی نئی امریکہ انتظامیہ آئی ہے اس میں جو جیک سلوان کا جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں اس کو دوبارہ سے ریویو کریں گے. آپ کی چونکہ خود آپ دوحہ میں موجود بھی تھے جب یہ معاہدہ ہوا تھا, اس کے علاوہ بھی آپ کی افغانستان اور طالبان پہ گہری نظر ہے, تو آپ کیا اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اس سے ریویو کرنے سے مطلب کیا امکانات ہیں, اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں رفت صاحب مطلب یہی ہے کہ امریکہ ابھی بھی سنجیدہ ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کے جو سلسلہ ٹرمپ نے شروع کیا تھا, ضلع خلیل جہاز میں ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا, اس پر قائم ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے ابھی تک جو مسلسل جو تشدد میں کمی یا جنگ بندی سے انکار کا جو سلسلہ چل رہے ہیں, دوسری طرف ابھی تک کوئی سالڈ اور کنکریٹ ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ القاعدہ اور طالبان کے درمیان روابط ختم ہو چکے ہیں. تو اسی وجہ سے امریکہ کے نئے انتظامیہ جو ہے وہ تھوڑا سا طالبان کے انٹینشن پر, طالبان کی نیت پر ان کو شک ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف امریکہ کو افغانستان سے نکال کر پھر اپنی مرضی کے مطابق اور اپنا جو ان کے خواہش ہے اس کے مطابق ایک سلوشن چاہتا ہے جو ان کے نظر میں طالبان, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسلامی حکومت کے لیے کوشاں ہوں گے جو صرف طالبان کو قابل قبول ہو, اور افغانستان کی جو 20 سال میں جو ایک ترقی ہو گئی ہے, خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے افغان معاشرے میں, خواتین کی جابس ہے, یونیورسٹیز ہے, یعنی اس کو یہ ڈر ہے کہ شاید یہ سب کچھ ریورس ہو جائے. تو میرے خیال میں اس وقت ٹرمپ اور بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے وہ اس پر تو متفق ہے کہ وہ افغانستان سے نکل جائے, لیکن شاید ٹرمپ کا جو ذہن تھا کہ وہ افغانستان ہمارا بزنس نہیں ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کرے یا کوئی اور حکومت کرے, افغان خواتین برقعے بھی ہوں یا ان کے باہر ہوں. لیکن بائیڈن جو ہے نا وہ ان کا جس طرح ان کے پہلے بھی کا تقریر تھا, ان کا زیادہ فوکس انسانی حقوقوں پر, انسانی آزادی پر ہے. تو اگر وہ انسانی آزادی پر بھی زور دیتے ہیں پھر طالبان جو ہے وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہ ہو, ان کے پاس ایک واضح خاکہ بھی نہ ہو کہ وہ کس طرح حکومت چاہتے ہیں, حکومت میں اشتراک چاہتے ہیں, انٹرم گورنمنٹ چاہتے ہیں, وہ پاور شیئرنگ چاہتے ہیں. تو ایسے حالت میں جو امریکہ کا جو کردار ہے وہ بڑی اہم ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان کا اصلاً امن کے لیے کوئی سنجیدہ ان کا انٹینشن نہیں ہے, وہ صرف امریکہ کو نکال یا امریکہ کا اخراج چاہتے ہیں, اس کے بعد اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا اسی وجہ سے اچھا اگر یہ ابھی تو 3 مہینے رہتے ہیں, وہ جو ایک مدت تھی نا 14 مہینوں میں فوج کا انخلا امریکہ, تو اگر یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں مطلب جو نئی انتظامیہ ہے تو طالبان یہ ان کے ساتھ مان لیں گے؟ میرے خیال میں طالبان کو کسی طرح وہ اس طرح کو نہیں مانیں گے. امریکہ کو یہاں سے نکلنا ہو, مسئلہ افغانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر امریکہ مکمل طور پر نکل بھی جائے
اور طالبان کے ساتھ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ یا کا انتظام نہ ہو جائے تو پھر تو الٹیمیٹلی واپس وہی ایک جنگ کا جو سلسلہ ہے وہ مزید تشدد اختیار کریں گے. اگر امریکہ نہیں نکلتی تو پھر تو طالبان اپنی اسی موقف پہ قائم ہے کہ ہم اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو میرے خیال میں امریکہ یہ آہستہ آہستہ سوچ رہی ہے کہ اگر طالبان ایک افغان حکومت کے ساتھ ایک امن معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے اور افغان حکومت اور طالبان کا مذاکرات بھی آگے نہیں جا رہی ہے, اس سے بھی کوئی رزلٹ کی توقع بہت کم ہے. قطر سے مجھے نہیں لگتا کہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا ایک فارمولا آ جائے گا. تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوں گے کہ آؤٹ آف دی باکس ایک سولوشن ہوگا کہ افغانستان کے ہمسائے ممالک اور OIC اور یونائٹڈ نیشن بیٹھ کر ایک فارمولا بنائیں گے. پھر دونوں طرف کہیں گے کہ اگر آپ لوگ یہ فارمولا مانیں, جس طرح 92 میں ہوا, نجیب نے پھر ریزائن کر دیا لیکن اس کے بعد وہ فارمولا کامیاب نہیں ہوا جو UN کی طرف سے تھا. ابھی بھی اسی طرف جانا پڑے گا کہ مجھے لگتا نہیں کہ افغان حکومت کا جو سٹینڈ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے دفاع چاہتے ہیں اور طالبان کی اسلامی امارت یا اسلامی جمہوریت یا اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں, جو دونوں کے مائنڈ سیٹ جو ہے افغان حکومت اور طالبان کی ایک دوسرے کے بڑی دور ہے یا نزدیک نہیں ہے. تو ایسے حالت میں ایک تھرڈ پارٹی کو ایک سولوشن دینا پڑے گا, پھر آپشن دونوں کو دینا پڑے گا کہ یہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے, اگر اس پر آپ لوگ عمل کریں تو افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو کمٹمنٹ ہے وہ جاری رہیں گے. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر افغانستان کے مسائل کو سنبھالنا ہمیشہ کے لیے امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ نے 20 سال گزاری یہاں پر $1 یہاں پر وہ لگائے اور اقدام کیا, افغان فورسز بنائے, اور جب آپ لوگ اپنے درمیان میں لڑتے ہیں تو یہ ہماری بزنس اور ہمارا کام نہیں ہے کہ ہمیشہ افغانستان میں رہیں گے. تو ایسا ایک بڑا ایک یعنی مجھے کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا سناریو 3 مہینے بعد بھی نظر نہیں آ رہی ہے, اور دونوں طرف کا موقف بڑا سخت ہے. اشرف غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیوں سب کچھ طالبان کو ایک پلیٹ میں ڈال کر ان کو دے دو, اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر طالبان حکومت پر بھی قبضہ بھی کرے تو وہ ملٹری میں اگر طالبان آ جائے تو وہ پولیٹیکل ایک شہید ہوگا اشرف غنی ان کا سسٹم, اور طالبان کے میں اسی طرف آؤں گا سمیع یوسفزئی صاحب, میں اسی طرف آؤں گا. آپ ایک باخبر صحافی ہیں, تو یہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ بین الاقوامی مذاکرات ہوئے ہیں تو اس میں واقعی کوئی انٹرم سیٹ اپ کی بات ہوئی تھی, جس کے بعد اشرف غنی صاحب کا بڑا ایک سخت بیان آیا تھا کہ میں دوبارہ جو ہے نا یہاں پہ کوئی دوبارہ ڈاکٹر نجیب نہیں بنے گا. تو ایسی کوئی بات ہوئی تھی مطلب انٹرم سیٹ اپ کی؟ دیکھیے انٹرم سیٹ اپ کی یا موقت حکومت کی تو کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن جب بات نکلتی نہیں ہے, کوئی نتیجہ قطر مذاکرات سے برآمد نہیں ہو رہی ہے, تو ظاہر بات ہے پھر اس طرح ایک سولوشن اور فارمولا درمیان میں آ جائے گا. ظاہر بات ہے اس طرح بھی نہیں ہو سکتی کہ طالبان بھی خوش ہو اور اشرف غنی صاحب بھی خوش ہو. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر بڑھ رہی ہے اشرف غنی صاحب کے ساتھ کہ آپ نے 7 سال حکومت کی, کوئی بہت زیادہ کارنامہ نہیں دیا, اب امن کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گا تاکہ طالبان ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ, ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے. لیکن دوسری طرف ان کا بھی جو موقف ہے وہ بھی درست ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر میں اپنا قربانی کے لیے تیار بھی ہو جاؤں, کیا طالبان 20 سال میں جو ترقی ہو گئی ہے, جمہوریت ہے, ایک پارلیمان ہے, اور افغانستان ایک ترقی کی راہ پہ جا چکا ہے, باوجود کہ بہت بڑی انسرجنسی بھی وہاں پر چل رہی تھی, کیا طالبان خواتین کے حقوق, میڈیا, سول سوسائٹی اور جو دوسری بنیادی حقوق ہے وہ اعادہ کریں گے یا اس کے خلاف تو کوئی کام نہیں کریں گے؟ لیکن پھر طالبان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے. وہ ہر چیز ٹال مٹول پر ڈالتے ہیں. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ چلو جو 20 سال پہلے آپ کی حکومت پہ اس کے ساتھ عالمی جو برادری ہے وہ بالکل نہیں چل رہے تھے آپ کے پالیسی کی وجہ سے, اس وقت آپ کتنے خواتین کے بارے میں یا میڈیا کے بارے میں یا اپنے سخت پالیسیوں کے بارے میں بدل چکے ہیں, لیکن اس کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے. طالبان نے کوئی واضح تصویر نہیں دیا کہ اگر وہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے کہ جو ان کا جو پہلا حکومت تھا 96 سے 2001 اس سے کتنی مختلف ہوتی تھی. یہ بھی ایک ڈس اپوائنٹڈ صورتحال ہے عالمی قوتوں کے لیے جو افغانستان میں دیش ہے, جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو.
سمیع یوسفزئی صاحب، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جنگ ہے. تو امریکہ اور جو طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا تو اس کے مطابق جو ہے نا تقریباً جو 11 مہینے سے تو وہ اس پہ بڑا دونوں طرف سے عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن جو افغان عوام ہے، عام لوگ ہیں، ان پہ حملے جاری ہے. تو اب یہ طالبان جو ہیں یہ ان کو مطلب تمام سٹیک ہولڈر، پوری دنیا نے ان کو منت سماجت کی کہ آپ جو ہے نا مطلب تشدد میں کمی لائیں. تشدد میں کمی لانا وہ جو ایک بات تھی وہ تو بالکل مطلب فیل ہو گئی نا. یا تو تشدد یا تو بالکل سیز فائر ہوتا ہے یا پھر جنگ ہوتی ہے. وہ تشدد تو کمی لانے والے یہ کون ڈٹرمنٹ کرے گا کہ تشدد میں جو ہے نا کمی آ گئی یا نہیں. لیکن یہ جو طالبان ہے یہ سیز فائر کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. تو کوئی ان سے یہ افغانستان لے کے تو نہیں جا رہے ہیں کہ اگر وہ مطلب والنٹیرلی جو ہے نا کچھ سیز فائر کا اعلان کر دیں. وہ جنگ کو ہی جو ہے نا بس صرف اپنا بڑا ہتھیار سمجھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہی طالبان کے پاس ایک احساسی کمزوری بھی ہے، احساسی کمتری بھی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک اچھی ملٹری فورس تو ہے، وہ لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکلی ان کا خیال ہے کہ وہ سب کچھ ہار جائیں گے. تو اسی وجہ سے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے دور بات ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی فریم میں چلتے ہیں جو ان کا اسلامی عمارت کا جو ایک فریم تھا جو 1996 میں انہوں نے قائم کیا تھا. تو اسی وجہ سے ان کو ایک خوف ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے جو ڈیٹیل ریٹ سے کامیابی حاصل کی ہے وہ سیز فائر کے ساتھ وہ ختم نہ ہو جائے. اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے ان کا جو حکومت تھا وہ ایک افغانستان ایک عجیب استان بن چکا تھا. ساری دنیا کو عجیب غریب سا لگ رہا تھا. ان کی دور حکومت میں افغانستان میں بہت بڑی جو ناکامی تھی وہ یہی تھی کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا. صرف پاکستان اور سعودی اور امارات کے ونڈو سے دنیا کے رابطہ افغانستان کے ساتھ تھا. تو طالبان کو یہی خوف ہے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پہ وہ تبدیل نہیں ہوگی. وہ ابھی بھی ایک ملٹری فورس ہے. تو اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے. دوسرا یہ کہ شاید طالبان کے اندر کچھ لوگ سیاسی سیٹلمنٹ کے لیے کوشاں ہوں. ان کا خیال ہے کہ یہاں پر جنگ بندی ہونا چاہیے، لیکن جو باقی جو گراؤنڈ فائٹرس ہیں، جو ملٹری کمانڈر ہیں، ان کا ذہن یہ ہے کہ نہیں ہمیں بس یہی کافی ہے. ہماری اچھی یعنی کچھ علاقوں پہ ان کا کنٹرول ہے، ان کی زندگی میں بھی اب بہتری آ رہی ہے، وہ مضبوط بھی ہے. ہمیں کوئی اس طرح ٹائم فریم ہمارے پاس نہیں ہے کہ اگر اس وقت تک ہم نے ایک لڑائی جاری رکھا ورنہ ختم ہو جائیں گے. کہ خیال ہے کہ ایک لمبی لڑائی ہے اور ہمیں کابل کے لیے اتنے ہم ڈسپیٹ نہیں کہ کابل پر قبضہ ہو ورنہ یہ ختم ہو جائے گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کافی ٹائم دیا. یہی جو بات، ٹائم بھی ہمارے پاس کم رہ گیا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے تھے سمیع یوسفزئی بھی کہ طالبان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بس وہ اس جنگ کی حالت میں رہیں گے تو جو ہے نا ان کی بات سنی جائے گی ورنہ نہیں. آپ مختصر اس پہ بات کریں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہم طالبان کو بہت زیادہ روم دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اسٹیٹ کے لیول پر بھی، لوگوں کے لیول پر بھی، کیونکہ ہمارے اندر ایک سوچ بھی ہے جس میں ان کی پروموشن ہوتی ہے ان کی سوچ کی. ہم اس کانٹیکسٹ کو بھول جاتے ہیں کہ طالبان ایک سرکمسٹانشل فورس تھے. وہ 1990s میں ایمرج کوئی پلاننگ کنسٹیٹیوشن کے تحت نہیں ہوئی. کچھ حالات بنے جس میں یہ لوگ ایمرج ہو گئے. پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب تک اگر آپ دیکھیں انہوں نے سسٹین کیا ہے ایز اے ملیٹنٹ فورس کے ان ملٹری اسٹریٹجیز کے تحت کہ جو اس میں وائلنس بنیادی اور کلیدی رول رہا ہے. اب یہاں میں آتا ہوں، مسنگ لنک کون سا ہے جس کو ہم اگنور کریں، وہ ہے پالیٹکس. اور میں پالیٹکس کو پازیٹیولی لے رہا ہوتا ہوں. میں پالیٹکس کو وہ پولیٹیکل اور جوریڈیکل سٹرکچر کے طور پہ لے رہا ہوتا ہوں، یا اس کا کوئی روڈ میپ کہ جو کسی بھی تنظیم یا کسی بھی گند یا کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ ہونا چاہیے اگر وہ حکومت چلاتا ہے. طالبان کے پاس نہ ایسا ہے نہ ان کو کوئی بیلیف ہے ان پہ. ہم ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں، ہوپس رکھ رہے ہیں جو مس پلیسڈ ہیں. وہ جینوئن ہیں اپنے مقاصد میں کہ وہ ہم سرکمسٹانشل فورس ہیں، ڈس آرگنائزڈ فورس تھے. ہم نے بنایا، ایک تنظیم بنائی اور اس کو یونیفائی کیا ملٹری انٹرسٹ کے ذریعے. اب دیکھیں وہ آپ اس کو غلط لے رہے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے.
جب تک کہ وہ دنیا کے ساتھ یہ عہد نہ کر لیں کہ ہم دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس میں پولیٹیکل رائٹس ہیں، جس میں خواتین سے لے کر بچوں تک ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں واضح نہ ہوں، دنیا کبھی بھی طالبان کو ایز اے فورس ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اس خطے کے لوگ بھی نہیں کریں گے. ابھی جو یہ طالبان اس کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ ان کی طاقت صرف تشدد میں ہے اور وہ تشدد کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی پرابلم ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ باقی سارے خواتین کے اسکولوں کا کھولنا، خواتین کو حقوق دینا، وہ اگر نوکری کرتی ہیں افغانستان میں تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ مان لی ہے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے ہمارا خصوصی پروگرام تھا افغانستان پر، اب اس کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.